یہ تو ایک فلسفیانہ بات ہو گئی جو بزرگوں نے اور مفکرین نے بیان کیا، لیکن جو طبقہ مزید ہو کے نئی جہیز دیا تو ان کے ساتھ ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہم اہل سنت کے نزدیک ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اور حضور علیہ السلام و تسلیم آقا علیہ السلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا حضور ایک عورت میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کو برابر توڑ کر کے دیا، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس نے صحیح کیا، اگر وہ کھجور برابر تقسیم نہ کرتی اور چھوٹی بڑی دیتی تو قیامت کے دن اس سے حساب ہوتا کہ 2 بیٹیوں کے درمیان اس نے انصاف کیوں نہیں کیا، تو بھیک میں ملی ہوئی کھجور کھا کر کے دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو، تو اب اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز ثابت کرتا ہے تو یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ سیدہ زینب بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، وہ سیدہ ام کلثوم بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، وہ سیدہ رقیہ بنت محمد کا جہیز بھی ثابت کرے، بلکہ یہ تینوں شادیاں ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات تھی، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو اس وقت سیدہ خدیجہ حیات نہیں تھی۔ جو معاشی پوزیشن ظاہری طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دور میں تھی اس سے بہت بہترین معاشی پوزیشن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی حیات میں جب 3 شادیاں ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان 3 موقع پہ جہیز کیوں دیا تو پتا چلا کہ ہمیں اپنی فکر بدلنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کم و بیش 11 نکاح کیے، نہ کبھی جہیز لیا اور نہ کبھی جہیز دیا، اور اگر بات یہ ہے کہ واقعی جہیز سنت ہے تو پھر دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ آج 14ویں صدی کے اندر جو قوم داڑیاں مڈاتی ہو، جو قوم فرض چھوڑتی ہو، جو قوم واجب چھوڑتی ہو، جو قوم یہ کہ مہر کو پوری زندگی باقی مرے دم تک کے جہیز مرے دم تک جو ہے وہ مہر دینے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو صرف نکاح کے وقت جہیز کی سنت یاد آتی ہے۔ تو 14ویں صدی کا مسلمان سنت کا زیادہ عامل ہے یا صدیق اکبر افضل البشر زیادہ سنت کے عامل تھے؟ اگر حضور نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا ہوتا کہ عمل کرتے ہوئے ابو بکر صدیق بھی اپنی شہزادی کو جہیز دیتے، اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب بھی دیتے، پھر عثمان غنی بھی دیتے، اور پھر جس علی نے جہیز لیا وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت کیونکہ انہوں نے تو لیا تھا تو وہ بھی سیدہ زینب بنت علی ان کا نکاح کرتے وقت جو وہ جہیز دیتے، اور پھر ام کلثوم بنت علی ان کا نکاح کرتے وقت وہ بھی جہیز دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اپج صرف ہمارے دماغ کی ہے، باقی اسلام میں کوئی جہیز سنت نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ اب اگر واقعی رسول اللہ سے محبت ہے تو ہماری قوم اس پر عمل کرے، جو لوگ شادی کرنے والے جوان ہیں وہ ارادہ کریں، اور جو بوڑھے اپنے بچوں کی شادی کرنے والے ہیں وہ یہ سوچیں کہ حضور کی ایک سنت کو جو چھپا دیا گیا اور سنت کے مقابلے میں جو چیز سنت نہ تھی اس کو سنت کہہ کر کے لازم کر دیا گیا، اب ہم اس بدعت اور اس خرافات کا بائیکاٹ اس طرح کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ صرف بیٹی لے جائیں گے، کوئی جہیز نہیں لے جائیں گے۔ اگر یہ ہوا تو قوم کی سینکڑوں بیٹیوں کو ہم جلنے سے بچا سکتے ہیں، پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں، اور سولی پر لٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا جہیز کے برتن لاؤ گے تو چند دن میں ختم ہو جائیں گے، اور اگر کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اس کی دعا کا اثر انشاءاللہ تا زندگی باقی رہے گا، آپ کی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ اللہ